یہ ایک ایسی صبح تھی جس کا انتظار وادی کشمیر کے ہر گھر میں بے صبری سے کیا جاتا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب زندگی کی رفتار دھیمی تھی اور خوشیاں سادہ ہوا کرتی تھی۔ آج کے ڈیجیٹل دور سے بالکل مختلف، جہاں خوشیوں کا معیار مہنگے تحائف اور سوشل میڈیا کی پوسٹس ہیں، اس وقت عید کا مطلب خاندان کے ساتھ وقت گزارنا اور مقامی روایات کو زندہ رکھنا تھا۔ تصویر میں نظر آنے والا یہ خاندان پہاڑوں کے دامن میں واقع ایک پرسکون گاؤں کا رہنے والا تھا۔ ان کے گھر کچی مٹی اور لکڑی سے بنے ہوئے تھے، جو آج کے پکے مکانات سے مختلف تھے۔ لیکن ان گھروں میں ایک عجیب سی گرم جوشی اور اپنائیت تھی جو اب نایاب ہو چکی ہے۔ عید کے دن سے ایک رات پہلے پورا گاؤں ایک خاص جوش و خروش میں ہوتا تھا۔ عید الفطر کے چاند کا انتظار کرنا ایک اجتماعی سرگرمی ہوتی تھی۔ لوگ گھروں کی چھتوں پر چڑھ جاتے اور چاند نظر آتے ہی ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے۔ صبح سویرے مرد عید گاہ میں نماز ادا کرنے جاتے، جبکہ خواتین گھر میں عید کی خاص پکوان تیار کرتی تھیں۔ شیر خورما، کشمیری روٹیاں اور کئی قسم کے میٹھے اس دن کی زینت بنتے۔ اس دور میں عید پر مہنگے کپڑوں کا رواج نہیں تھا، بلکہ لوگ اپنے بہترین کپڑے پہنتے، چاہے وہ پرانے ہی کیوں نہ ہوں۔ بچوں کے لیے نئے کپڑے بنوانا ایک بڑی بات ہوتی تھی، جو آج کے دور میں ایک معمولی بات بن چکی ہے۔ عید کے بعد خاندان کے تمام افراد ایک جگہ جمع ہوتے اور مل کر کھانا کھاتے، جیسا کہ تصویر میں دکھایا گیا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا تھا جب لوگ ایک دوسرے کے حال احوال دریافت کرتے اور اپنی خوشیاں بانٹتے۔ محلے دار بھی ایک دوسرے کے گھر جاتے اور عید کی مبارکباد دیتے۔ بچوں کے لیے سب سے بڑی خوشی عیدی ہوتی تھی، جو اکثر نقدی کی بجائے مٹھائیوں، کھلونوں یا غباروں کی شکل میں ہوتی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب زندگی سادہ تھی لیکن دل بڑے تھے۔ لوگوں میں ایک دوسرے کے لیے احترام اور محبت تھی، جو آج کے تیز رفتار دور میں کہیں کھو گئی ہے۔ اس وقت عید کا مطلب صرف چھٹی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک ایسا موقع تھا جو لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتا اور ان کے درمیان موجود رشتوں کو مضبوط بناتا۔ آج کی نسل اس دور کی زندگی کو صرف کہانیوں اور پرانی تصاویر میں دیکھ سکتی ہے، لیکن یہ تصاویر ہمیں اس دور کی سادگی، اپنائیت اور خالص خوشیوں کی یاد دلاتی ہیں، جو آج کے ماڈرن دور سے بالکل مختلف ہیں۔